بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے اسلام اور خواتین، قرآن اور خواتین، خواتین اور تصوف، ولایت کے اندر عورت کا کیا مقام ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک تصور پایا جاتا ہے کہ عورت جو ہے وہ ولایت کے اعلیٰ درجے پر نہیں پہنچ سکتی۔ یہ کانسیپٹ سراسر عقلی طور پر درست نہیں ہے۔ کیوں کہ مرد اور عورت دو جسموں کا نام ہے اور دونوں کے اندر ایک روح کام کر رہی ہے اور روح اللہ کا امر ہے۔ روح جو ہے وہ نہ مرد ہوتی ہے نہ عورت ہوتی ہے۔ اسلام کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تقریباً 45 سال آپ اس دنیا میں زندہ رہیں اور انہوں نے امت کی رہنمائی کا کام انجام دیا، ٹیچنگ کا شعبہ سنبھالا۔ سب سے زیادہ حدیث انہی سے مروی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی غار حرا میں، تو واپس جب گھر تشریف لائے سب سے پہلے اس واقعہ کا، اس وحی کا ذکر اپنی زوجہ محترمہ سے کیا، ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے۔ چاہیے یہ تھا کہ کسی مرد کے ساتھ کر دے، بیوی کے ساتھ ذکر کیا، انہوں نے ان کو تسلی دی، حوصلہ دیا اور کمبل اڑا دیا۔ ہمیں ہسٹری یہی بتاتی ہے، صرف تو نبی کی کتابیں پڑھے تو ہمیں یہی پتہ چلتا ہے۔ پھر اسی طرح قرآن مجید کے اندر سورۃ النساء لیڈیز کے اوپر ایک پوری سورت ہے، ایک پورا چیپٹر ہے، یعنی سورۃ النساء، اس میں عورتوں کے مسائل بیان ہوئے ہیں۔ اسی طرح سورۃ مریم ہے جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے سورت کا نام نہیں ہے، نام ہے مریم۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا اللہ تعالیٰ جہاں مردوں سے مخاطب ہے قرآن پاک میں، وہیں عورتوں سے مخاطب ہے۔ ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں، عمل کرنے والے مرد، عمل کرنے والی عورتیں، نیکیاں کرنے والے مرد، نیکیاں کرنے والی عورتیں۔ شرم و حیا دونوں کے لیے ہی لازم و ملزوم ہے۔ اگر ایک عورت باعمل ہے تو وہ اعلیٰ ہے، ایک مرد بے عمل ہے تو وہ گھٹیا ہے۔ عورت اعلیٰ ہے، مرد گھٹیا ہے۔ تو عورت اگر پرائم منسٹر کی سیٹ پر بیٹھی ہوئی ہے تو وہ پرائم منسٹر ہے، فل فلیج پرائم منسٹر۔ عورت کا ذکر ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں کہ ملکہ بلقیس، ملکہ سبا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس وہ آتی ہیں، وہ بادشاہ ہیں اپنی سلطنت کی۔ تو بادشاہی جو ہے ان کو حضرت سلیمان پیغمبر علیہ السلام ان کو دعوت اسلام دے رہے ہیں اور ان کی دعوت کی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عقل، فہم، بصیرت، دوراندیشی، دانائی یہ مردوں کی اساس نہیں، ملکیت نہیں۔ جس کو اللہ چاہے، جو محنت کرے گا وہ کامیاب ہوگا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، پوری سردار ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ایک کنسیپٹ پایا جاتا ہے کہ جی عورت جو ہے وہ اس کو آدھا درجہ دیا گیا ہے کہ 2.5 قلندر ہیں۔ جی 2.5 قلندر کا مطلب کیا ہوا؟ 2 مرد اور 1 عورت۔ عورت جو ہے اس کو ہاف درجے پر رکھا گیا، نصف کے درجے پر۔ ایسا نہیں، عورت اگر MBBS کر لے تو عورت ڈاکٹر ہے، عورت اگر لا کر لے تو وہ LLB ہے، لائر ہے، عورت اگر ڈپٹی کمشنر کی سیٹ پہ بیٹھی ہے تو وہ ڈپٹی کمشنر ہے، مرد اگر بیٹھ گیا تو وہ بھی ڈپٹی کمشنر ہے۔ عورت جو ہے وہ اگر پرائم منسٹر ہے تو فل فلیج پرائم منسٹر ہے، اگر مرد پرائم منسٹر بن گیا تو وہ بھی پرائم منسٹر ہے۔ دنیا کے علوم کے اندر اب دیکھیں ہم، عورت کرنل ہے، مرد بھی کرنل ہے، عورت جنرل ہے، مرد بھی جنرل ہے، عورت پائلٹ ہے، مرد بھی پائلٹ ہوتے ہیں۔ تو اس کے میں تخصیص نہیں ہونی چاہیے کہ جی اچھا عورت اگر اللہ کے راستے پر محنت کرتی ہے، کوشش کرتی ہے، ریاضتیں، عبادتیں کرتی ہے، اللہ کو راضی کر لیتی ہے، تو وہ ولایت کے اعلیٰ درجے پر اگر پہنچ گئی۔ مرد اگر بے عمل ہوا، نہیں کچھ کر سکا، تو پھر مرد 0 ہے، عورت اعلیٰ ہوگی۔ خواتین اسلام کا انسائکلوپیڈیا، اس کے اندر خواتین کا ذکر ہے۔ 1400 سال میں جو نامور خواتین ہوئی ہیں ولایت کی دنیا میں، تصوف کی دنیا میں، علم قرآن پر، علم حدیث پر، بڑے بڑے صوفیاء نے جن عورتوں کے پاس جا کر اپنی روحانی منازل طے کی، ان کا ذکر ہمیں ملتا ہے کتابوں کے اندر۔ اسی طرح 101 اولیاء اللہ خواتین کتاب شائع ہوئی ہے
کہ وہ خواتین جو ولایت کے اعلیٰ درجوں پر پہنچی، جو ولی کاملہ بنی، اس میں ایک بہت بڑا نام تاریخ اسلام میں حضرت رابعہ بصری کا جو ہے وہ ہم سنتے ہیں۔ حضرت رابعہ بصری اور حضرت امام حسن بصری، ان کا ایک ہی زمانہ ہے، وہ بصرہ کے رہنے والے ہیں۔ حضرت خواجہ حسن بصری جن کو ولایت عطا ہوئی، خلافت عطا ہوئی مولا علی المرتضیٰ شیر خدا سے ڈائریکٹ، مختلف تاریخی کتابیں ہمیں بتاتی ہیں۔ اور حضرت حسن بصری کے زمانے میں ہی حضرت رابعہ بصری، ان کی آپس میں ملاقاتیں، ان کی گفتگو، ان کی تعلیمات، ان کے درمیان جو ڈائیلاگ ہوئے ہیں وہ تاریخی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا ولایت کسی کی میراث نہیں، جو محنت کرے گا وہ اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ عورت اگر محنت کرتی ہے تو عورت اعلیٰ ہے، مرد محنت کرتا ہے تو مرد اعلیٰ ہے۔ تو آج کے دور میں آپ دیکھ لیں، لیڈیز جو گرلز اسکول چل رہی ہیں، ویمن کالجز ہیں، یونیورسٹیاں ہیں عورتوں کی، تو وہاں پر عورتیں ہی پروفیسر ہیں، عورتیں ہی پرنسپل ہیں، عورتیں ہی ٹیچرز ہیں، عورتیں جو ہیں ایس ایس سی ٹیچر بھی ہیں، لیکچرر بھی ہیں، پروفیسر بھی ہیں، پی ایچ ڈی اسکالرز بھی ہیں۔ ہر شعبے کے اندر عورت کو اللہ نے شرف عطا فرمایا ہے۔ عورت کا مقام کسی طرح بھی کم نہیں۔ سب سے بڑی بات، 1,24,000 انبیاء علیہم السلام، پیغمبروں کا سلسلہ جو شروع ہوا، 1,24,000 نبی دنیا میں تشریف لائے، تو وہ سارے عورتوں کی اولاد ہی تو تھے۔ 1,24,000 عورتوں کے بچوں کو ہی تو ہم کہتے ہیں 1,24,000 پیغمبر، 1,24,000 انبیاء علیہم السلام۔ ان عورتوں نے ہی تربیت کی اپنے بچوں کی، تو وہ پیغمبر بنے۔ تو ان باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج کا دور علم کا دور ہے، سائنس و ٹیکنالوجی کا دور ہے، ہائر ایجوکیشن کا دور ہے، منطق کا دور ہے، لاجک کا دور ہے، وزڈم کا دور ہے۔ اس میں ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں اپنے ذہنوں کو وسیع کریں۔ درس روحانیت برائے انسانیت، اس کا مقصد چینج آف تھاٹ، سوچ کی تبدیلی، وسعت قلب، وسعت نظر، ذہنوں کو وسیع کرنا مقصود ہے۔ تو کنجسٹڈ مائنڈ سے نکلنا چاہیے۔ تو ان چیزوں میں جو ہے یہ کم علمی کی وجہ سے، چونکہ مطالعہ نہیں ہوتا، ہم لوگ جو ہے وہ ریسرچ نہیں کرتے، تو یہ ایک تصور ڈال دیا گیا عوام کے ذہنوں میں۔ ہاں، اسلام کے اندر عورت کو عزت دینے کے لیے کچھ چیزوں میں ممانعت دی گئی کہ عورت امامت نہیں کروا سکتی، وہ بھی عورت کو عزت دی گئی ہے۔ تو اسی طرح عورتیں بادشاہ بھی رہی ہیں تاریخ اسلام میں، بہت سے ایسے نام آتے ہیں۔ تو عورت کو اللہ تعالیٰ نے کسی طرح بھی کم نہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم کا واقعہ پڑھتے ہیں کہ وہ جو ڈاکوؤں والا واقعہ ہے، تو اس میں انہوں نے جو سچائی کے معیار کو برقرار رکھا، تو ان کی والدہ کی نصیحت تھی۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا ہم واقعہ سنتے ہیں کہ بچپن سے ان کو نماز کی عادت ان کی والدہ نے ڈالی، اور وہ شکر کی پڑیا جان نماز کے نیچے جان نماز اٹھاتے تھے تو نیچے سے شکر کی پڑیا ملتی تھی۔ تو یہ اس زمانے کی عورتیں جب تربیت کرتی تھی تو اولادیں بھی اہل اللہ بنتی تھی، صالحین بنتی تھی، اولیاء اللہ بنتی تھی۔ تو آج کی عورتیں بھی اگر اپنی اولاد، اپنے بچوں کی تربیت قرآن و سنت کی بنیادوں پر کریں تو کوئی وجہ نہیں کہ یہ بچے بھی جو ہیں وہ معاشرے کے لیے فخر کا باعث ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں آپ کو مزید معلومات فراہم کریں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔